اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان غور کرے، ہر جان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے۔ اسی غور کا نام محاسبہ نفس کہلاتا ہے، جس کو رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے بندے اپنی ذات میں غور کر، اپنے اعمال میں غور کر، اپنے کردار پہ غور کر، اپنی سیرت میں غور کر کہ تو نے کل سے مراد قیامت ہے، کل سے مراد قبر ہے، کل سے مراد اخروی زندگی ہے۔ اے انسان تو نے کل کے لیے کیا بھیجا، اسی پہ غور کر۔ جب بندہ اس شے پہ غور کرتا ہے کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا، تو رب کریم اس کے دل کے اندر نیکی کی محبت ڈال دیتا ہے، جہنم کا خوف ڈال دیتا ہے، عذاب کا خوف ڈال دیتا ہے، قبر کے حساب کا خوف ڈال دیتا ہے۔ یہی قبر آخرت کا خوف بندے کو صراط مستقیم پر چلنے کی طرف راغب کرتا ہے اور ان کاموں سے بچاتا ہے اور نفرت پیدا کرتا ہے جو کام اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہیں۔ لہٰذا محاسبہ نفس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو یہ سمجھنا کہ میرا رب میرے قریب ہے اور میرا رب ہر حال میں ہر صورت میں مجھے دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ جب بندے کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے تو رب کریم اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کہیں جا رہے تھے سفر میں، ایک دیہاتی علاقے سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ شخص ہے بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ نے اس چرواہے کو بلایا، بلا کر فرمایا، آپ خلیفہ وقت ہیں حالانکہ، آپ نے اس کو بلایا، بلا کر فرمایا کہ ہمیں ایک بکری چاہیے، ہم ذبح کرتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں غلام ہوں، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے آقا کو کیا پتا کہ بکری کہاں گئی ہے، تو کہہ دینا کہ بھیڑیا لے گیا تھا۔ بکریوں میں سے ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا۔ جب غلام نے یہ سنا کہ یہ شخص مجھ سے کہتا کہ بکریوں میں سے ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا اور خود بکری خریدنے کا مطالبہ کرتا ہے، تو وہ غلام کہتا ہے اللہ کے بندے، اگر میرا آقا نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے کہا کہ میرا آقا نہیں دیکھ رہا تو میرا خدا دیکھ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھاڑے مار کر رونے لگے۔ آپ نے پوچھا تیرے آقا کا گھر کہاں ہے، اس نے عطا پتہ بتایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر پہنچے اور پہنچ کر مطالبہ کیا کہ تیرا غلام جو تیری بکریاں چراتا ہے میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، اس کی قیمت بتا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں بیچنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا نہیں میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس کی منہ مانگی قیمت پہ آپ نے اس کو خرید لیا۔ جب خرید لیا اس کو بتایا میں وقت کا امیر عمر فاروق ہوں، جا میں نے تجھے اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہنے لگے ارے جس جملے نے تجھے دنیا میں آزادی دی ہے مجھے امید ہے وہی جملہ کل قیامت کے دن تجھے جہنم سے نجات عطا کرے گا۔ یارو یہ جب بندے کے اندر خیال آ جاتا ہے کہ میرا رب میرے قریب ہے اور وہ مجھے دیکھتا، وہ مجھے سنتا ہے، وہ میرے احوال سے واقف ہے، وہ مجھے جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، یہ چیز ہمارے اندر جہنم سے بچاتی ہے اور جنت کی طرف لے جاتی ہے، نیکی کی رغبت پیدا کرتی ہے، نیکی کا شوق پیدا کرتی ہے، عبادت الہی کی طرف راغب کرتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر اپنے آپ سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، محاسبہ نفس کا دوسرا طریقہ یہ ہے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی اپنے نفس کو سزا دے، یوں سمجھے کہ اپنے نفس پر کوئی جرمانہ عائد کر دے۔ ایک بزرگ ہو کے گزرے ہیں جن کا نام حضرت حسان بن سنان ہے، حسان بن سنان یعنی سنان کا بیٹا حسان، ان کا اپنا نام حسان۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، اللہ والے تھے، بہت بڑے محدث تھے، عالم دین، وہ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک سامنے بلڈنگ دیکھی، بڑی خوبصورت عمارت بنی ہوئی، نگاہ پڑی تو دل کو اچھی لگنے لگی۔ جب دل کو اچھی لگنے لگی تو اس کو دیکھنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد دل میں خیال آیا اے حسان تو کیا کر رہا ہے، تو دنیا کی رغبت میں آ رہا ہے، دنیا کی محبت میں لگ گیا ہے، تجھے دنیا بھانے لگی ہے، تجھے دنیا اچھی لگنے لگی ہے۔ جب دل میں یہ خیال آیا اپنے آپ سے کہتے ہیں حسان تو کیا کر رہا، تو دنیا کو اچھا سمجھنے لگا ہے، بھلی سمجھنے لگا ہے، اور خود کو کہتے ہیں اے حسان آج کے بعد میں تجھ پر 1 سال کے روزے فرض کرتا ہوں، اسی جرم میں کہ تو نے دنیا سے محبت کیوں کی ہے، تجھے دنیا اچھی کیوں لگی ہے، تجھے دنیا بھلی کیوں ہونے لگی ہے، لہٰذا تجھے سال کے روزے رکھنے ہوں گے، سال بھر کے روزے رکھے اسی جرمانے۔ اور پھر دوسرے بزرگ ہیں حضرت ابو طلحہ، ان کے کھجوروں کا باغ تھا، کھجوروں کا باغ ہے ان کا، وہ کھجوروں کے باغ میں چلے گئے ٹہلنے کے لیے، اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے، باغ کی رونق کو دیکھنے کے لیے۔ جب باغ کے اندر داخل ہوئے تو باغ بڑا خوبصورت لگنے لگا، اچھا لگنے لگا، ہر کسی کو اپنی فصل اچھی لگتی ہے، ہر کسی کو اپنا کام خوبصورت لگتا ہے۔ جب ان کو اپنی کھجوروں کا باغ اچھا لگنے لگا تو دل ہی دل میں کہنے لگے اے ابو طلحہ لگتا ہے دنیا تجھے اچھی لگنے لگی، لگتا ہے تیرے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے،
لگتا ہے ابھی تک تو دنیا سے نکلا نہیں ہے، لگتا ہے تیرے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوئی، لگتا ہے تیرے دل کے اندر عشق مصطفیٰ نے ڈیرے نہیں ڈالے، جب تک تو دنیا کی محبت کو نہیں نکالے گا تیرے دل کے اندر نہ تو خدا کی محبت آ سکتی ہے اور نہ ہی محمد مصطفیٰ کی محبت آ سکتی ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت لانی ہے تو دنیا کو نکال، پھر اسی جرمانے میں اپنے وہ سارے کا سارا باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ یہ دو طریقے اپنے نفس کے حساب۔ پہلا طریقہ یہی، اللہ قریب ہے، مجھے دیکھتا ہے، مجھے سنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر خطا ہو جائے نفس پر کوئی نہ کوئی جرمانہ عائد کر دے، پھر آپ کے نفس کو پتہ چلے گا اگر میں اس کے خلاف چلتا ہوں تو یہ مجھے سزا دے گا، پھر وہ سزا کے ڈر سے آپ کو خراب نہیں کرے گا۔ جب آپ خراب نہیں ہوں گے اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت میں رہیں گے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی تو جہنم سے نجات اور جنت میں ٹھکانہ ہوگا۔